اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً دوڑ پڑو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشادات ملتے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت و الفت ہی دراصل ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے، یعنی کہ یہ وہ جذبہ والہانہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جان ایمان ہے محبت تیری جانے جانا، جان ایمان ہے محبت تیری جانے جانا، جس کے دل میں یہ نہیں خاک مسلمہ ہوگا۔ سامعین محترم، آج ہم وفا کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ہمارا کارواں جفاؤں کی منزل سے دور وفا شعاروں کی اماجگاہ کا متمنی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے آج ہم وفا تلاش کر رہے ہیں تو ہیر رانجھے میں، لیلا و مجنوں میں، شیریں و فرہاد میں، لیکن لفظ وفا کی تفسیر صحابہ کرام میں نظر آتی ہے جو اسلامی تاریخ کے ایسے روشن باب ہیں کہ جن کی مثال دنیا بھر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن سوال تو یہ ہے پرچم اسلام کیوں کر بلند ہوا؟ ہماری عزت و حشمت کو چار چاند کیسے لگ گئے؟ ہمارا کارواں نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر کی خاک تک کیوں کامیابی و سرفرازی کے جھنڈے گاڑتا ہوا بڑھتا ہی رہا؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو جواب ملتا ہے کہ ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی سبب تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں بے پناہ محبت و الفت اور جذبہ وفا تھا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پامردی اور استقلال تھا جو صحرا کی تپتی ہوئی وادیوں میں سینے پر پتھر رکھے ہوئے زبان سے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گردان جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ حضرت خباب کا شباب وفا ہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ٹھنڈا نہیں پڑا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق کا گھر سے سارا سامان لے آنا، حضرت عمر فاروق کا فیصلہ سرکار نہ ماننے والے کا تلوار سے فیصلہ فرما دینا، حضرت عثمان غنی کو رسیوں سے باندھ کر مارا جانا اور حضرت علی کا در خیبر اکھاڑ پھینکنا، اور وفا کی وہ تصویر، وہ مرد مجاہد جس کی آج شادی ہوئی تھی، وہ شب وصال اور حجرہ عروسی کو ٹھوکر مار کر رسول عربی کی ایک آواز پر خود کو لبیک کہتا ہوا آیا اور میدان جنگ میں کود پڑا۔ سامعین کرام، یہ عشق کے فیصلے تھے، یہ ان کی وفا کا عکس تھا۔ سامعین کرام، وہ ان کی عظمت، وہ ان کا مرتبہ، وہ ان کی شان و شوکت، وہ ان کا جاہ و جلال، وہ ان کی وفا کی مرہون منت تھا۔ سامعین کرام، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں ذلیل و خوار، آخر کیوں؟ کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین کرام، آج ہمیں صدیق سی صداقت نہیں ہے، عمر جیسی عدالت نہیں ہے، عثمان سی سخاوت نہیں ہے، علی جیسی شجاعت نہیں ہے، حیدر کرار جیسی شجاعت نہیں ہے، آج ہمیں محمد بن قاسم جیسی غیرت نہیں ہے۔ اسی لیے آج کشمیر و فلسطین کے مسلمان رو رو کے ہمیں پکارتے ہیں تو ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سامعین کرام، آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔